بیٹا صبح میں سو رہا ہے، باپ جگاتا ہے. فجر کی نماز میں بیٹا نہیں آ رہا ہے، باپ کو جگانے کی ہمت ہے. باپ تو نماز کے لیے آ جائے گا، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹے کو جگائے. کم از کم ایک آواز تو دے دے، ہمت نہیں ہے. دنیاوی آگ سے انسان بچاتا ہے لیکن آخرت کے آگ سے نہیں بچاتا. آپ کے اولاد سو رہی تھی، آپ کے بچے سو رہے ہیں، آپ کے گھر کو آنچ لگ گئی، اللہ نہ کرے آپ کے گھر کو اگر آنچ لگ جائے آپ کیا کریں گے؟ نہیں، بچہ سو رہا ہے، سو جاتے ذرا خود بعد میں اٹھا لیں گے. صحیح ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ فوراً اٹھا کر تھپ 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 ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ دروازہ ماریں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، جلدی نکل گھر میں سے باہر آ. کیوں؟ جل جائے گا وہ. دنیاوی آگ سے جل جانے کا آپ کو فکر ہے، آخرت میں جب یہ جائے گا، جب اس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، فجر میں نہیں اٹھا ہوگا، اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کے دربار میں اس کو لے جایا جائے گا، وہاں اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے. اور وہاں جہنم کی آگ میں جلنا آپ پسند کر رہے ہو، دنیاوی آگ جب جلانے کے لیے آئی ہے تو فوراً اٹھائے. جہنم کی آگ اتنی خطرناک شے ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. 70 گنا بڑھ کر ہے، 70 گنا بڑا ہوا ہے جہنم کی آگ. وہاں کا کھولتا ہوا پیپ، کھولتا ہوا خون، اور جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو کانوں سے بہرے ہوں گے، آنکھوں سے اندھے ہوں گے. بعض فرشتوں کو دکھائی نہیں دے گا کہ یہ چیخو پکار کریں گے، بعض فرشتوں کو سنائی نہیں دے گا. جہنمی لوگ چیخو پکار کرتے رہیں گے، پانی پانی چلائیں گے، کھانے کے لیے مانگیں گے، کچھ کھانا دے دیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جہنم کے اندر جب یہ طلب کریں گے کھانے کو، جب غذا طلب کریں گے، ان کو زقوم کا پھل دیا جائے گا. زقوم کا جو پھل ہے جس میں کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، آپ نے جنگلوں کے اندر دیکھا ہوگا کانٹے دار پھل، جس کی چاروں طرف ہر طرف کانٹے ہوتے ہیں، بہت کڑوا ہوتا ہے. اس کی مثال اللہ نے دنیا کے اندر رکھا ہے. عام طور پر دریوں کے اندر، جنگلوں کے اندر وہ پھل پایا جاتا ہے جسے زقوم کہا جاتا ہے. ایک دم کانٹے دار درخت، کانٹے دار پھل، اس کو کھانے کے لیے وہ زقوم کا پھل دیا جائے گا. جیسے ہی وہ کھائے گا یہاں نلے میں آ کر کے اٹک جائے گا، ادھر نکلے گا بھی نہیں، ادھر اندر جائے گا بھی نہیں، نہ باہر آئے گا نہ اندر جائے گا. پھر زور زور سے چلائے گا، کہے گا پانی پانی، پیاس پیاس. قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا حمیما وغساقا، ایک دم کھولتا ہوا پانی اس کو لا کر کے دیا جائے گا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا پیپ سڑا ہوا گلا ہوا جہنمیوں کے جل کر کے گل کر کے جو خون اور پیپ نکلے گا، وہ پیپ لا کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ پیاس کے بارے اس کو وہ زقوم کا جو پھل کھایا ہے اس کو اندر ڈالنے کے لیے، اس کو نگلنے کے لیے وہی پانی پیے گا، کھولتا ہوا پانی پیے گا. وہاں سے اندر جائے گا کیا؟ جل کر کے وہ اندر کو چلا جائے گا. ایسے مضبوط فرشتے وہاں پر ہوں گے. کہاں؟ جہنم کے نگہبان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا جو ایندھن ہے وہ پتھر اور انسان ہے. جہاں وقودها الناس والحجارہ. ایندھن کسے بولتی؟ پیٹرول کو بولتی. پیٹرول یعنی آگ کو زیادہ کرنے والی ہر وہ چیز ایندھن ہے. آگ کو زیادہ کرنے والی، بڑھانے والی ہر وہ چیز ایندھن ہے.
جو بھی چیز آپ کو زیادہ کر دے، چاہے پیٹرول ہو، چاہے کیروسین ہو، چاہے ڈیزل ہو، جو بھی چیز آپ کو بڑھانے والی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایندھن۔ اللہ جہنم کو کیسے آپ بڑھائیں گے؟ قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا انسان اور پتھر یہ ایندھن ہے، ایندھن یعنی آگ کو بڑھانے والا انسان کا جسم ہے، اس کا خون ہے، اس کا پسینہ ہے اور اس کی چربی ہے، اسی سے کیا ہوگا؟ وہ آگ اور تیز ہوگی۔ چربی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اور آگ بڑھتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ ایسے مضبوط اور طاقتور فرشتے جہنم کے اوپر رہیں گے اور یہ اللہ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ اب جہنم کے اندر لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، اب ان کو رحم آ جا کو نہیں بات چھوڑ، ٹھنڈا پانی دیں گے، کولڈ ڈرنک لا کو دیں گے، ذرا فریج سے پانی لا کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کی رتی برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو جس چیز پر معمول کر رکھا ہے وہ اسی پر کام کرتے رہیں گے، ان کو جو حکم ملے گا وہ کریں گے۔ تو اولاد کی جو تربیت ہے وہ اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے اولاد کو کیا کرو؟ بچاؤ، اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت شفیع، ہمارا بچہ اس کی شکل و شباہت کیا ہے، انہیں کیسے کپڑے پہن کر ہے، کیسے اس کے بال ہیں، اس کا جسم کا ہر ایک عضو کیسا ہے، سنت کے مطابق اس کا سر ہے، سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہے، سنت کے مطابق اس کا لباس ہے۔ یہ ظاہری وضع اس کی صحیح ہونا، ظاہری تربیت ہر والد کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی ظاہری بھی تربیت کرے اور باطنی بھی تربیت کرے۔ ظاہری تربیت کا تو کیا، میرا بچہ کہیں کوئی سی سٹائل کٹنگ کرا رہا سو، کون تو بھی باپ پوچھا اپنے اولاد سے؟ کسی باپ کو اتنی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ اپنے اولاد سے بولے کہ ایسی کہیں پورے کٹنگ کرانے کا یا حجاب بولنا نہیں، ایک نمبر کا حجاب نکالا ہے، انہیں فلانا ہیرو ہی نہیں ہے ایسی کٹنگ کرتا سو، انہیں ہنی سنگھ ایسی کٹنگ کرتا، اس کی کٹنگ مجھے بہت پسند، انہیں بھیڑ چمار، انہیں جہنم میں جائے گا اور تو بھی اس کے ساتھ جہنم میں جا۔ کسی باپ کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا ایسے دھڑکے سے بھی کٹنگ کرانے کو آیا نا، چمار کس بھی کٹنگ کرانے کو آیا، کاٹے کا سوزن کس کا کٹنگ کرانے کو آیا، کسی باپ کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا ایسی کٹنگ کرا کو آیا، اسے بولیں گے ان کو۔ باپ ڈرتا ہے اولاد سے، بیٹے سے ڈرتا ہے، کب کب آتا ہے۔ تمہاری ہمت نہیں ہے تمہاری اولاد کو سدھارنے کی۔ فرمایا کہ وضع قطع اس کی صحیح نہیں ہے تو باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا ایسی وضع قطع بنا رکھا تھا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ وہ داڑھی منڈوا کر آ رہا ہے، آپ نے کیوں نہیں کہا اس سے کہ تم داڑھی رکھو؟ کہا جائے گا، پوچھا جائے گا تم سے۔ اس کی تعلیم، اس کی تربیت کی دو قسم بتا رہا ہوں۔ تعلیم تو کرے گا آدمی، تربیت کے سلسلے میں خاص کر توجہ۔ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر رائی سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری رعیت میں جو لوگ ہیں ان کی صحیح تربیت تمہیں کرے کہ نہیں کرے۔ باپ سے پوچھا جائے گا تو اولاد کی تربیت کریا کہ نہیں کریا، اس کی ظاہری وضع صحیح نہیں تھی تو کیوں تربیت نہیں کریا۔ استاد سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کیا۔ تمہاری ماتحت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، تیرے پاس اتنے آدمی کام کر رہے تھے، اس کی ظاہری وضع کے بارے میں تو کیوں اس کی تربیت نہیں کیا؟ تو مالک ہے، وہ تیرے پاس کام کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے غلام ہی صحیح، اس کی تربیت کے سلسلے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تیرے پاس یہ کام کر رہے، اے
کئی پورے ایسی کٹنگ کرایا, کئی پورے کپڑے ایسے پہنیا, اتنی مجال تمہارے اندر نہیں ہے کہ اس کی ظاہری وضع پر ایک دو جملے تم بول سکو. شرم آنی چاہیے, تھرو تھرو کر لو اپنی زندگی پر. اولاد کی تربیت تمہارے ذمہ ہے. ظاہری وضع میں وضاقتہ, اس کا لباس, میرا بیٹا کس سے مل رہا ہے, اس کا چال ڈھال کیا, اس کا ملنا جلنا کس سے ہے, اس کے تعلقات کس سے ہیں, اس کے دوست و احباب کیسے ہیں, اس کی جانکاری باپ کو ضروری ہے. صحبت بندے کی, بچے کی صحبت جیسی رہتی ہے ویسا انہیں بدل جاتا ہے. صحبت کا اثر بہت جلد آدمی کو برا بنا دیتا ہے. صحبت کا اثر انسان کو نیک سے برا بنا دیتا ہے اور برا سے نیک بنا دیتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اچھا انسان بنا دیتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتا ہے. اسی لیے فارسی کا ایک شعر ہے, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ گے, برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے. ایک ظاہری تربیت یہ ہے, ظاہری تربیت یہ ہے. اب بچہ بالغ ہوا, بالغ ہونے کے بعد اسے کون سے کام میں جمانا, اس کی معیشت کے بارے میں سوچنا, اس کی فکر کرنا, یہ باپ کی ذمہ داری ہے. بچہ بالغ ہو گیا, اس کی تعلیم ہو چکی ہے, اسے کس مقام پر پہنچاؤں معیشت کے لیے. بالغ ہونے تک اس کی تربیت تو ہو جانی ہے, اب اسے کون سے کام پر لگانا, اس کی معیشت کی فکر کرنا, یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. یہ ظاہری تربیت ہے. باطنی تربیت کیا, اس کے مقابلے میں باطنی تربیت یہ ہے کہ باطنی تربیت میں یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے عقائد کو دیکھے, اس کا عقیدہ کہیں بدلا ہوا تو نہیں ہے, اس کے عقیدے کے اندر کچھ غلطیاں تو نہیں ہے. اللہ کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے, رسول اللہ کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے, قرآن کے سلسلے میں اس کا کیا عقیدہ ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے, اور زندگی اور موت کے بعد کا مسئلے کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے. یہ تمام عقائد کے بارے میں پوچھنا, اس کا خیال کرنا, اس کو صحیح عقیدہ دینا یہ ضروری ہے. یہ باطنی تربیت کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے, باطنی تربیت میں اولاد کے اخلاق کو سدھارا جائے. اس کی اخلاق کیسے ہیں, اس کا ملن جھلن کیسا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق میں کیسا پیش آتا ہے, اس کے اخلاق کی یہ باطنی تربیت ہے. ظاہری تربیت اس کی وضاحت انہیں دیکھنا کیسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے. ایک چھوٹا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف فرما تھے, اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تناول فرما رہے تھے. جب کھانا کھا رہے تھے تو وہ یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے چن کر کے کھا رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے لڑکے بسم اللہ پڑھ, اللہ کا نام لے, سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر. یہ تربیت کا ایک مثال ہے. اللہ کے نبی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ, غالباً حضرت انس ہی ہے, 10 سال اللہ کے نبی کی انہوں نے خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال اللہ کے نبی کی انہوں نے خدمت کی ہے. کبھی اللہ کے نبی نے ان کو کبھی نہیں مارا. 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی نے ان کو کبھی نہیں مارا. مارنے پیٹنے کا حکم ہے نماز نہ پڑھنے کی صورت میں. مارنے پیٹنے کا حکم ہے نماز نہ پڑھنے کی صورت میں. وہ الگ مسئلہ ہے, وہ آگے بیان کروں گا میں کبھی.